السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 137 پڑھیں گے۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت۔ اے بنی عبد مناف، یہ ایک قبیلے کا نام ہے جو اس وقت بیت اللہ کا سرپرست تھا۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لا تمنعوا احدا، تم کسی ایک کو بھی نہ روکو، طاف بهذا البیت، جو اس گھر کا طواف کرنا چاہے، وصلی ایۃ ساعۃ شاء من لیل او نہار، اور وہ نماز پڑھنا چاہے جس گھڑی بھی چاہے، رات ہو یا دن ہو۔ رواہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے اور اس کو ترمذی نے صحیح کہا ہے، وصححہ الترمذی وابن حبان، اور ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ 3 ممنوع اوقات بیت اللہ میں نہیں ہوں گے، اور یہاں یہ آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کو نماز سے نہ روکا جائے۔ تو محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آخر کون سی نماز ہے جسے ادا کرنے کی حکماً اجازت دی جا رہی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جو 2 نفل پڑے جاتے ہیں وہ ہیں، اور یعنی یہاں ہر وقت جو عام نفل ہیں وہ نہیں، صرف طواف کے نفل ہیں۔ لیکن اکثر ائمہ کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ تمام قسم کی نمازوں کے لیے بیت اللہ کی جو جگہ ہے یہ جائز ہے، یعنی بیت اللہ کے اندر ممنوع اوقات نہیں ہوتے، اور ابو داود کی روایت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ وہ 3 اوقات ہیں جو عام جگہوں پر جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر یہ ممانعت نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشفق الحمرۃ، کہ شفق سے مراد سرخی ہے۔ رواہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ وغیرہ وقفہ، اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں نے اس کو موقوف قرار دیا ہے۔ تو ہم پیچھے یہ پڑھ آئے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق کے رہنے تک، یعنی سرخی کے رہنے تک قائم رہے گا۔ تو یہاں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف ہوتی ہے۔ جب تک وہ سرخی سیاہی میں نہ بدل جائے اس وقت تک نماز کا ٹائم رہتا ہے، اور جب وہ سرخی سیاہی میں بدلنا شروع ہو جائے تو پھر مغرب کی نماز کا وقت نہیں رہتا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفجر فجران، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر 2 قسم کی ہے، فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاۃ، ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز حلال ہوتی ہے، وفجر تحرم فیہ الصلاۃ ای صلاۃ الصبح، اور ایک فجر وہ ہے جس میں نماز حرام ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور اس میں کھانا کھانا حلال ہوتا ہے۔ روایت کیا ہے اس کو ابن خزیمہ نے اور حاکم نے، وصححہ، اور ان دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ، اور حاکم میں ہے، من حدیث جابر نحوہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اسی طرح، اور انہوں نے یہ لفظ زیادہ کیے ہیں، فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامُ، یعنی وہ فجر جس میں کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ، وہ افق میں، کناروں میں لمبی چلی جاتی ہے، وَفِي الْآخَرِ،
اور دوسری جو فجر ہے انہو کذنب السرحان، بے شک وہ بھیڑیے کی دم کی طرح اونچی چلی جاتی ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک فجر دو طرح سے طلوع ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں نا صبح صادق اور صبح کاذب کا لفظ بولتے ہیں۔ تو صبح کاذب یعنی پہلی وہ روشنی جو پھوٹتی ہے جس میں فجر کی نماز پڑھنا حرام ہے، یعنی ابھی اس کا ٹائم نہیں ہوا اور روزے دار کے لیے سحری کھانا حلال ہے، یہ بھیڑیے کی دم کی طرح ہے۔ بھیڑیے کی دم اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اس طرح یہ لمبائی روح یہ روشنی پھوٹتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اور پھر صبح صادق، اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ افق میں پھیل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلائے اور فرمایا کہ وہ اس طرح مشرق کی جانب وہ روشنی لمبے رخ ہوتی ہے، یعنی جس طرح دائیں بائیں بازو پھیلا دیے جائیں تو اس طرح سے، اور پھر وہ روشنی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو جب یہ روشنی جو دائیں بائیں کی طرف پھیلتی ہے یہ طلوع ہوتی ہے تو اسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں صبح صادق کے شروع ہونے سے روزے دار کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو جانے کی وجہ سے نماز حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام ہمارے لائٹ کے بٹن دبانے کی طرح نہیں ہے کہ ہم جب بٹن دباتے ہیں تو لمحے بھر میں ایک سیکنڈ میں لائٹ جل جاتی ہے اور اسی طرح سیکنڈ میں بند ہو جاتی ہے، بلکہ فجر کے طلوع ہونے میں چند سیکنڈ یا چند منٹ لگتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت کھانا کھا رہا ہے اور اسے فجر کے طلوع ہونے کا پتہ چل جائے اور اس کے کھانے کے چند لقمے یا چند گھونٹ ابھی باقی ہیں تو وہ اس کو پورا کر لے۔ لیکن اگر ایک شخص کھانا نہیں کھا رہا اور اذان ہو گئی ہے، کیونکہ ہم تو اذان سے ہی پہچانیں گے، اب ہمارے بند گھروں کے اندر فجر کے طلوع ہونے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، یا ہمارے موبائل بتائیں گے اس بات کو کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، تو اگر کوئی شخص پہلے سے نہیں کھا رہا بلکہ اس کی آنکھ ہی اس وقت کھلی ہے کہ اذان شروع ہو گئی ہے تو پھر وہ نہ کھائے۔ یعنی اگر وہ اذان کے شروع ہونے پر کھانا شروع کرے گا تو اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باب الاذان شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اذان کا معنی لغوی طور پر ہوتا ہے اعلان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس لفظ کو اعلان کے لیے استعمال فرمایا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں اعلان کر دو، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا، یعنی یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ چند کلمات جو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے پر کہے جاتے ہیں، اور یہی اب معروف ہے کہ اذان کا مطلب وہ چند کلمات ہیں جو نماز کی دعوت کے لیے لوگوں کو بلند آواز سے کہے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم حدیث پڑھیں گے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی، عن عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ذکر فرماتے ہیں، قال طاف بی وانا نائم، کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، انا نائم، طاف بی تو ایک آدمی نے میرے گرد چکر لگایا، یعنی ایک آدمی مجھے ملا۔ اچھا، رجل کا معنی آدمی، طاف بی وانا نائم رجل، ایک آدمی مجھے ملا اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا۔ فقال، اس نے کہا، تقول اللہ اکبر اللہ اکبر، تم یہ کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فذکر الاذان بتربیع التکبیر بغیر ترجیع، اس نے یہ جملہ اللہ اکبر کے جملے کا بے تربیع 4 مرتبہ ذکر کیا۔ یہ وہ اذان تھی جو بغیر ترجیع کے ہے۔ ترجیع کا معنی یہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں دوہری اذان کہتے ہیں۔ والاقامۃ فرادا،
اور اس نے اقامت کے ہی ایک ایک کلمہ، یعنی اذان میں 2 مرتبہ اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ، الا قد قامت الصلاۃ سوائے قد قامت الصلاۃ کے جملے کے، یعنی یہ اقامت کے اندر یہ جملہ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ قال، عبداللہ کہتے ہیں کہ فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پس جب میں نے صبح کی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، بے شک یہ تو سچا خواب ہے۔ الحدیث، یہ ایک لمبی حدیث ہے جسے احمد نے روایت کیا ہے، ابو داود نے روایت کیا ہے، اور وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، اور اسے ترمذی نے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ وزاد احمد فی آخرہ قصۃ قول بلال فی اذان الفجر، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جب ذکر کیا تو اس کے آخر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا قصہ بھی ذکر کیا، فی اذان الفجر، جو اذان فجر کے بارے میں تھا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ اس میں یہ الفاظ زیادہ کر لیے جائیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ولی ابن خزیمہ عن انس، اور ابن خزیمہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ من السنت اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہتے ہیں کہ سنت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب مؤذن نماز اذان فجر میں یہ جملہ کہے حی علی الفلاح، کہ فلاح کی طرف آ جاؤ، تو وہ اس کے بعد کہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ یعنی اذان کے بارے میں ایک پوری تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اس میں عبداللہ کے بارے میں ذکر آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے یہ خواب جو تھا یہ نبی علیہ السلام کو سنایا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ میں رہتے تھے تو یہاں یہ مجبور تھے، چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور جماعت بھی چھپ کر ہوتی تھی، درس تدریس کا سلسلہ بھی چھپ کر ہی ہوتا تھا، ورنہ کافر بہت شدت کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پہلے ہی سال میں، یعنی آتے ہی شروع میں، صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب نماز باجماعت کے لیے بلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت تھی، مسلمان آزاد تھے، اور حکومت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا کی تھی کہ دین کو کھل کر نافذ کیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے لیے ناقوس بجایا جائے، یہ یعنی گھڑیال کی طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹن ٹن کرنا، یعنی اس طرح کی کوئی چیز بجا دی جائے۔ بعض نے کہا کہ کسی اونچی جگہ کے اوپر آگ روشن کر دی جائے، کیونکہ یہود و نصارہ کا یہی طریقہ چلا آ رہا تھا۔ بعض نے بغل بچانے کا مشورہ دیا، باجا جسے کہتے ہیں۔ تو اسی دوران جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے اذان کا مشورہ دیا کہ یعنی انہوں نے بھی شاید خواب دیکھا تھا، یہ بہت سے صحابہ نے خواب دیکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ خواب کے جو اذان کے جو الفاظ تھے یہ بتائے تھے۔ تو اسی اسنا میں یہ عبداللہ بن زید جو تھے، انہوں نے یہ اپنی حدیث سنائی، واقعہ سنایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے، تو یہ اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ تم کتنے کا دیتے ہو، اور یعنی کیا اس کی صورت ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ تم کیا کرو گے اسے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز باجماعت کے لیے بلائیں گے۔ تو وہ شخص خواب میں ہی کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتا دوں۔ تو انہوں نے پھر یہ اذان کے الفاظ ان کو سکھائے، اور اذان کے ساتھ اقامت ہم اس کو کہتے ہیں جو امام کے مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو کر چند کلمے کہتا ہے کہ اب نماز بالکل شروع ہونے والی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے، اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سکھائی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ حدیث سنائی، خواب سنایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق، کہ یہ خواب تو سچا ہے۔ تو پھر یہی طریقہ جو تھا یہ رائج کر دیا گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک اذان ہے ترجیح
اسے کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں دوہری اذان کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی ویسے تو اذان میں 4 دفعہ پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جو دوہری اذان ہوتی ہے اس میں یہ دونوں کلمے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ دھیمی آواز میں کہے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اونچی آواز میں ان کلموں کو دہرا دیا جاتا ہے۔ ویسے آواز کا فرق کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ایک ہی طرح کی آواز سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اسے دوہری اذان یا اذان بالترجیح کہتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اذان جو تھی اس میں ترجیح نہیں تھی، بلکہ انہوں نے جو عام اذان ہوتی ہے اس کا یہ طریقہ ہی بتایا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اور پھر آپ پر جو وحی نازل ہوئی اس کے مطابق اور پھر لوگوں کے خواب، ان سب چیزوں کے مطابق اذان کا طریقہ مقرر کیا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بھی ہیں، یعنی نماز فجر میں یہ الفاظ بھی کہے جائیں گے کیونکہ اس وقت تقریباً لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ان کو جگانے کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے ان ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی، فذکر فیہ الترجیع، انہوں نے اس میں ترجیح کا ذکر کیا ہے، یعنی کلمات کو لوٹانے کا ذکر کیا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، ولیکن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط، اور لیکن انہوں نے اس کے شروع میں لفظ اللہ اکبر کو صرف 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، فذکروہ مربعا، اور یعنی خمسہ نے، یہ 5 کتابوں نے اللہ اکبر کے 4 دفعہ کہنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جائے۔ تو یہ تھا وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو سکھایا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب حنین کی طرف نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم 9 ساتھی تھے، جب ان نوجوانوں نے اذان سنی تو پہلے تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور استہزاء اڑانے کے لیے انہوں نے اذان کہنا شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ پھر آپ نے ہماری طرف کسی آدمی کو بھیجا اور ہمیں بلایا، تو ہمیں بلا کر کہا کہ فردن فردن اذان کہو، تو سب نے علیحدہ علیحدہ اذان کہی۔ تو جو سب سے آخری آدمی تھا، جب اس نے اذان کہی نا تو اس کی آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے پاس بھیجا اور یعنی مجھے بلایا اور مجھے اپنے پاس کھڑا کیا اور میری پیشانی پر دست مبارک پھیرا اور 3 مرتبہ آپ نے برکت کی دعا کی اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پہلے اذان سکھائیں۔ پھر انہوں نے حدیث اذان ساری جو تھی نا وہ بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو یہ اذان سکھائی تھی۔ تو یہ وہ مؤذن تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ میں اذان دینے کے لیے مقرر کیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مؤذن وہ ہونا چاہیے جس کی آواز خوبصورت ہو، بلند ہو اور بڑی یعنی مضبوط اور اچھی آواز ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان کے شروع میں 4 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہا جائے گا، 1 مرتبہ نہیں۔ تو اذان یہ مسلمانوں کا ایک مقدس شعار ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جب بھی اذان ہو رہی ہو تو اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے بلکہ اس کا جواب دینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت، کہ حکم دیا گیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یشفع، کہ وہ اذان کے کلمات کو جفت جفت کہیں، دو دو مرتبہ، اور اقامت میں یوترا ایک ایک مرتبہ کہیں، الا الاقامت، سوائے اقامت کے یعنی قد قامت الصلاۃ کے جملے کے علاوہ، یعنی الا قولہ قد قامت الصلاۃ، یعنی اس جملے کے علاوہ باقی ساری اقامت ایک ایک مرتبہ کہی جائے گی۔ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ ولم یذکر مسلم الاستثناء، مسلم میں استثناء کا ذکر نہیں ہے، یعنی اس میں ویوتر الاقامہ کا تک ہے حدیث، الا الاقامہ کا آگے جملہ اس میں درج نہیں ہے۔ اور وللنسائی، اور نسائی میں الفاظ یہ ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حکم دیا تھا۔ دیکھیں کہ کتنی باریک سی بات ہے، لیکن محدثین کی امانت داری ہے کہ انہوں نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اس حدیث میں یہ ہے امیرا، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذکر اس میں نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا، بلکہ یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا۔ اور نسائی کی جو روایت ہے، یعنی کسی دوسرے صحابی سے جو انہوں نے سنی ہے، تو انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔ اب مفہوم کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا، نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، اور نسائی میں جس نے روایت کیا ہے اس نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ تو یہ محدثین کی امانت داری کی دلیل ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہا جائے گا اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رأیت بلالا، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یعنی اذان دیتے ہوئے، یؤذن، وہ اذان دے رہے تھے، وتتبع فاہ ہاہنا وہاہنا، وہ اپنے منہ کو پھیرتے تھے اس طرف اور اس طرف، واصبعاہ فی اذنیہ، اور ان کی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں تھیں، یعنی شہادت کی انگلیاں دونوں۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، والترمذی، اور ترمذی نے، وصححہ، اور اس کو صحیح کہا ہے۔ ولی ابن ماجہ، اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں، وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، کہ انہوں نے ڈال رکھی تھیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، یعنی مفہوم وہی ہے، صرف یہ ہے کہ بات کرنے والے ایک صحابی جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کی انگلیاں کانوں میں تھیں، دوسرے نے روایت کیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال رکھی تھی۔ ولی ابی داود، اور ابی داود میں یہی حدیث روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ لوا عنقہ لما بلغ حی علی الصلاۃ، کہ وہ اپنی گردن کو موڑتے تھے جب وہ حی علی الصلاۃ کہتے تھے، یمیناً و شمالاً، دائیں جانب اور بائیں جانب، ولم یستدر، اور خود نہیں گھومتے تھے، یعنی خود دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے، صرف گردن کو موڑتے تھے۔ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْن، اور اس حدیث کی جو اصل سند ہے، اصل روایت ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تو اس یعنی حدیث سے ہمیں ان ساری احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اذان قبلہ رخ کھڑے ہو کر دینی چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے کہ مؤذن قبلہ رخ کھڑا ہو، اور پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے وقت وہ اپنے چہرے کو چہرے کی حد تک پھیرے، گردن یعنی سارا کندھوں کو نہیں موڑے گا، صرف چہرے کو دائیں بائیں کرے گا، اور وہاں بھی جو گردن کا ذکر ہے وہ چہرے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، یعنی گردن موڑ کر ہی چہرہ مڑتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اذان کے وقت مؤذن اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لے گا۔ اس کی ایک تو یہ ہے اس کا فائدہ کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے وہ بہت اونچی آواز سے اذان دے سکے گا، کیونکہ اس کو خود کو کم سنے گا تو وہ اس طرح سے آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہرا شخص اس کو اس طرح کھڑا دیکھے تو، یا دور سے ایسا شخص دیکھے جو اس کی آواز کو نہیں سن رہا، تو کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے دیکھ کر وہ پہچان لے گا کہ یہ اذان دے رہا ہے، یعنی یہ ایک خاص حالت ہے اذان کی، جس طرح نماز کی ایک خاص حالت ہے، اس طرح اذان کی بھی ایک خاص حالت ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ اذان کھڑے ہو کر دی جائے گی، بیٹھ کے نہیں۔ اگلی حدیث وعن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز بہت اچھی لگی تھی، بس آپ نے اس کو اذان سکھائی۔ رواہ ابن خزیمہ، اسے خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مؤذن کی آواز اچھی ہونی چاہیے، یعنی اذان کے لیے اچھی آواز کا ہونا ضروری ہے۔ آواز اونچی ہو اور اچھی ہو تو ایسے شخص کو اذان دینے کے لیے کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔